ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کون و مقام ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ مقصدیت جو سرکار مصطفیٰ مقام غدیر پر امت کو دینا چاہتے تھے، اس حقیقت و مقصدیت کو سمجھنے کی توفیق اتنی عطا فرما، ہمیں علیم منوانے سے پہلے کردار دیکھ کے دنیا کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک ارض و سما ہم سب کے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو۔ مالک ارض و سما مالک کون و مکان ریت امام کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم مالک ارض و سما جو بے اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہیں ایسی انتظار گاہیں عطا فرما جس میں آنے والے سردار کے بیٹھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ منتخب کرے، جو پریشان حال مومنین ہیں تنگ دست برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی پریشانی تنگ دستی دور فرما۔ مالک کون و مقام مالک ارض و سما اس پر آشوب دور میں سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت بمولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ضرور۔ وأمہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب، اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ ناروال بڑے عرصے بعد سرکار زمانہ کے امر سے حاضر ہوئے، باکمال مومنین کے باکمال چہروں کو دیکھ کے ہمت حوصلہ ملتا ہے۔ استقبال محرم حقیقت میں استقبال کسی چیز کا تب ہوتا ہے جب اس چیز کا اختتام ہو۔ ایام عزا کا اختتام مہدی کے ظہور پر منحصر ہے۔ سرکار زمانہ جب آئیں گے خون حسین کا بدلہ ہوگا، تب یہ ایام عزا کا اختتام ہوگا۔ جب اختتام نہیں تو استقبال کیسا؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایام عزا کا اختتام بھی مناتے ہیں تو ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، مہربانی کیا کرو 9 ربیع الاول سے اپنے گھروں کے اوپر کالے علم لپیٹ دیا کرو۔ نہیں،
آپ اپنے گھروں سے کالے علم نہیں لپیٹتے، لگائے رکھتے ہو۔ پوچھو علماء سے یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ یقیناً کسی تشنہ انتقام کا انتقام باقی ہے۔ کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ ضروری تھا ایک جملہ، کافی دنوں سے مومن کہہ رہے تھے سید کو موقع ملے ذرا یہ استقبال محرم پہ ایک جملہ کہہ دیجئے گا۔ نہیں، ہم سب سوگ میں ہیں اور اس وقت تک سوگ میں ہیں جب تک سردار نہیں آتے۔ ایک چھوٹی سی بات ماتمیوں کو اور عرض کرتا جاؤں، ذہنوں سے یہ تصور نکال دو کہ امام کے آنے پر ہم ماتم کریں گے، نہیں، ہلکا بنائیں گے، سردار آئیں گے، جنت میں بھی ماتم کریں گے۔ اس سوچ کو باہر نکالو۔ اس لیے ماتم اس کے سامنے کرو جو دیکھ نہ رہا ہو، جس کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہو۔ عین اللہ فی العالمین ہیں، سب کچھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عزاداری کا جو سلسلہ ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے وہ صاحب الزمان کا ظہور ہے۔ بڑے بڑے مفکر میرے ساتھ سارے صاحبان کمال ہیں، ہمارے مکتب کے اہم شخصیات بھی تشریف فرما ہیں۔ بڑے بڑے مفکر، سائیں جی میری طرف دیکھیے گا، بڑے بڑے مفکر اہل سنت مکتب کے یہ باتیں کہہ بیٹھے ہیں، شیعہ زندہ ہیں تو اس لیے کوئی ان کا زندہ ہے۔ مہربانی مہربانی، یقین جانیے یہ کہتے ہیں ان کو کس چیز نے زندہ رکھا ہے؟ ان کو جھولوں نے زندہ رکھا ہے، ان کو زلزلاؤں نے زندہ رکھا ہے، ان کو تازیوں نے زندہ رکھا ہے، ان چیزوں نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ پوچھا جاتا ہے یہ کس کے انتظار میں ہے؟ کہتے ہیں کوئی ہے جس کے انتظار میں ہے۔ ایسا نظریہ ذہنوں سے نکالو، امام آئیں گے تو ماتم ہوگا، امام آئیں گے تو خوشیاں ہوں گی۔ ایک اور بات چھوٹی سی عرض کروں گا، اس کے بعد گلباز صاحب بھی ٹاپک دے گئے اور بھی دو چار باتیں ہیں میرے ذہن میں، اور خصوصاً نقیب ممبر نے جو اعلان کیا، امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا، جہالت کی موت مر گیا۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ لفظ جہالت نہیں، یہ جاہلیت ہے۔ بڑا فرق ہے جہالت اور جاہلیت میں۔ جہالت اور ہوتی ہے پیر صاحب، جاہلیت اور ہوتی ہے۔ اس پہ بھی میں گفتگو کرتا ہوں، بات رہنا جائے۔ امام کے آنے پہ خوشیاں ہیں، امام کے آنے پہ مسکراہٹ ہے، امام کے آنے پہ آل محمد کے شہزادوں کی دنیا میں دوبارہ تشریف آوری ہے، جس کو مکتب تشیع میں رجعت کہتے ہیں۔ انتہائی اہم ٹاپک، 17 سال تو مجھے ممبر پہ ہو گئے آئے ہوئے، سب کچھ بیان ہوتا ہے، رجت بیان نہیں ہوتی۔ دوبارہ اٹھنا، پھر آنا، پلٹنا نہیں سمجھا پایا۔ آسان سے جملوں سے آپ کی خدمت میں پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ 3 زمانے جن سے ہم گزر رہے ہیں، جو ہمیں پڑھائے سکھائے اور سمجھائے جاتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، شاباش، ایک مستقبل۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ سلام آپ پہ۔ حال کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم موجود ہیں۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ جو آئے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے میری مشکل یہ آسان کر دی۔ حضور والا، میں اس کو تھوڑا سا اور آسان بچوں کی خاطر کرتا ہوں۔ بیٹا، ہم نے صبح ناشتہ کیا تھا، یہ ہمارا ماضی ہے۔ اس وقت ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ کل صبح اٹھ کے ہم اپنے کام کاج پہ جائیں گے، یہ مستقبل ہے۔ اور آسان کرتا ہوں، سائیں جی کو اللہ نے اولاد عطا کی، سائیں جی کی اولاد سے پوچھتا ہوں بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی نوکری کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی کام کرتے تھے۔ میں نے کہا کافی نہیں تھا؟ کہنے لگے وہ ماضی ہے، وہ کرتے تھے، میں کروں گا۔ اللہ کرے میں پہنچا پاؤں پیغام۔ پست مثالوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑا میسیج دینا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے۔ خدا کی قسم، جب پیسے نہیں چاہیے تو داد بھی نہیں چاہیے۔
صرف توجہ چاہیے. میرا اتنے دور سے آنا سرکار کا صدقہ جو میں پہنچا ہوں اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے. حضورے والا آپ کا اب دوسرا بیٹا کیا کرتے؟ کہنے لگے جی کاروبار. میں نے کہا بیٹا ادھر ہو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی انکل کاروبار کرتا ہوں. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا. میں نے کہا اس کا مطلب ایک اچھے مستقبل کی تلاش پہ ہو. کہنے لگے جی الحمدللہ. چھوٹا بچہ؟ سائیں سے پوچھا سائیں جب چھوٹا بچہ. کہنے لگے میں اس کو اسکول پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا سائیں جی کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا. اتنی مثالیں ہیں کافی سمجھنا. اللہ کرے میں اس بات کو جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں پہنچا پاؤں. ہمیشہ صاحبان عقل اور صاحبان شعور ماضی سے سبق لیتے ہیں، حال میں سفر کرتے ہیں، مستقبل پہ نگاہ کرتے ہیں. اس سے آسان میں کس طرح آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہمیشہ صاحبان عقل و شعور. میں سید صاحب کو کہتا ہوں، میرے ان سے ملاقات ان کے بزرگوار سے بھی ہوئی تھی. اس خوبصورت ذی الحج مہینے کا صدقہ پروردگار ان کے بزرگوار کے درجات بلند فرمائے. بڑے باکمال سید تھے. میرے سے ناراض بھی ہو گئے شاہ صاحب اکمل شاہ جی. پیسے دینے لگے تھے ان کے بابا مجھے، میں نے نہیں لیے شاید. پھر ان کے بعد انہوں نے رابطہ پسند نہیں فرمایا. کوئی بات نہیں، میں تو حی علی خیر العمل کی صدا دیتا رہوں گا جہاں تک سرکار چاہیں گے. میرے خون کی مجبوری ہے، میرے پاس حسین برائے فروخت نہیں ہے. میرے خون کی مجبوری ہے. کیا کریں، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے. 40 50 60 70 80 سال یہ کوئی بہت بڑی زندگی نہیں ہے. محمد کی بیٹی کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے. اور میں ایک بہت بڑے اپنے مکتب کے بہت بڑی اہم شخصیت اور اہل علم عالم دین کے سامنے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. سرکار کے ظہور پہ خطبہ کعبے کی چھت پہ علی کا علی بیٹا دے گا. یہ علی کے گھرانے کا مزاج ہے. کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آئے گا. مستقبل ماضی ذہن میں رکھیے گا، وہ میں آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علی کا علی بیٹا کعبے کی چھت پہ خطبہ دے گا. بڑا طویل خطبہ، وقت نہیں میں سارا آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر ایک جملہ ہے ناروال بھلانا نہ ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پہ غور کرے، فکر کرے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے اپنے اپنے مردوں کو یاد دلانا. غدیری زبان وہی لسان اللہ گویا ہوگی. بغیر سپیکر کے کائنات کا سلطان کائنات کے کونے کونے میں اپنی آواز ہواؤں کے ذریعے فضاؤں کے ذریعے پہنچائے گا. شاباش، مہربانی. ان کے مہربانی شاہ جی، ان کے ذریعے آواز پہنچائے گا. کائنات سنے گی. حمد کرنے کے بعد تیرا میرا زمانے کا امام دوران خطبہ ایک جملہ کہے گا جس کا جواب دینے کی اکمل شاہ جی میں کوشش کر رہا ہوں. پیر صاحب کوشش کر رہا ہوں. سید جتنے سادات بیٹھے ہو، میرے خون ہو، میرے بھائی ہو، یہ آپ کے لیے پیغام ہے. اللہ کرے ہم سادات بوسٹر بن کے چلیں تو امت چلنے کے لیے تیار ہے. لیکن کم از کم ہمارا معیار ایسا ہو جیسا دنیا کہتی ہے دیکھ کا چاول چکھو تو دیکھ کا پتہ چلتا ہے. کم از کم سید کا معیار یہ ہو آل محمد کیسے تھے. مہربانی مہربانی حضور، شکریہ، مہربانی سرکار، مہربانی، بہت شکریہ حضور. سرکار خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے. دنیا والوں، میری اب تک کی تمہیدی گفتگو ایک طرف، یہ جملہ ضائع نہ کرنا، داد نہ دینا، غور کرنا. سرکار کائنات میں ایک پیغام دیتے ہوئے فرمائیں گے. دنیا والوں، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے. یقین جانیے جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر جی بلند ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے قیدی کھڑا ہوتا ہے. مودت کا جواب، مودت کا جواب دے تو سلمان دے. مودت کا مہربانی، مودت کا جواب دے تو بوزر دے. مودت کا جواب دے تو میں سمجھ تمار دے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہوں نے دینا ہے. کون پہ تصرف رکھنے والے نے ہم سے بھی پوچھنا ہے. لیکن صاحب ہم سے بھی پوچھا جانا ہے. لو جی جب پوچھیں گے ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، کیا دیں گے ہم؟ میں کہوں گا میں مولا گیا تھا ناروال، پیر غضنفر شاہ جی نے مجھے بلایا، میں 25 ذی الحج مجلس پڑھنے گیا تھا. فرمائیں گے ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا تو وہاں ہمیں دے کے کیا ہے؟
مولا میں نے گاڑی نکالی لاہور سے, میں نے پیٹرول ڈلوایا. پوچھیں گے ضرور پیٹرول تو پیچھے سے لایا تھا یا ہم نے تو کیا تھا؟ مولا میں نے پیٹرول ڈلوایا, میرا دل مانتا ہے. فرمائیں گے تو احسان لگاتا ہے, بیٹے کی محبت میں تو مری چلا جاتا ہے, میرے دادا حسین کی محبت میں تو سوال کر. حضور شکریہ, شکر گزار ہوں آپ کا. بڑا مشکل مرحلہ ہے جواب مودت, اور ہمیں دینا ہے. اپنے اپنے اندر ہم نے پرکھنا ہے, سوچنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے. لو جی بات بھولی تو نہیں, ماضی, حال, مستقبل. میں نے کہا پوری کی پوری ملت تشیع کی پوری کی پوری عمارت اسی پہ کھڑی ہے جو میں آپ کہنے لگا ہوں. اگر یہ ہٹ جائے, نہیں اس سے پہلے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں. سید سرکار تشریف فرمائے, ماشاءاللہ سارے اہل علم ہو, میرے لیے سارے قابل احترام ہو. تاریخ پڑھ کے دیکھنا یا دیکھی بھی ہوگی, دنیا میں بڑے بڑے قتل ہوئے. سائیں جوید کچھ عرصہ یاد رہا پھر بھول گئے. بڑے بڑے قتل ہوئے, ناحق قتل ہوئے, بڑے بڑے مظلوم مارے گئے, کچھ عرصہ یاد رہا پھر بھول گئے. پیر اکمل شاہ کیوں نہیں حسین کا قتل بھولا؟ وجہ یہ ہے حسین کا وارث موجود ہے. شاباش, مہربانی ناروال. ورنہ بڑے بڑے قتل ہوئے پھر بھولے گئے, پھر بھولے گئے, پھر بھولے گئے, مگر حسین کا قتل امت مخلوق نہ بھلا سکی, اس لیے ان کا وارث موجود ہے. جن کا وارث موجود ہو ان کے معاملات بھولے نہیں جاتے. لو جی ماضی مستقبل, بس میں نے مثال دی ہے سائیں کے بیٹوں کی, امید ہے بات آپ کو بھولی نہیں ہوگی. جس سے بھی پوچھو وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشش میں ہے. کوئی بندہ 17ویں گریڈ میں بھرتی ہوا, کچھ عرصے بعد اس سے پوچھو جناب کیا ارادہ ہے, کہنے لگے بس 18واں مل جائے. اس کا مطلب اس کو مستقبل نظر آ رہے, اس کو 18واں مل جائے. 18ویں میں آ گیا, حضور اب کیا ارادہ ہے, 19واں مل جائے. دعا کرو 19واں مل جائے. 19واں آ گیا, 20واں مل جائے. بچہ اللہ نے آل محمد کا صدقہ ایک دیا, پوچھا ہاں جی شکر, کہنے لگے دعا کرو جوڑی مل جائے. مکان کتنے مرلے میں رہتے ہو؟ جی الحمدللہ 2-3 مرلے مکان ہے جہاں رہتا ہوں. کوئی ارادہ, کوئی خواہش؟ کہنے لگے جی میں چاہتا ہوں میرا 6-7 مرلے کا مکان مل جائے. یار حیرت ہے, ہر چیز میں مستقبل مستقبل مستقبل. اگر ہر چیز میں مستقبل شامل ہے بھائی حسن, پھر قوم تشیع کو اپنی ذہن کی گرہیں مزید کھولنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. صفین ماضی ہے, خیبر ماضی ہے, کربلا ماضی ہے, مہدی مستقبل ہے. رجت تیرا مستقبل ہے. بہت شکریہ سیدزادہ, بہت شکریہ. یہ صاحب الزمان ہمارا مستقبل ہے. اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا, وہ کہتے ہیں گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں, میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو, مطمئن ہے ہم, اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. پوری مکتب تشیع کی عمارت کھڑی ہے قائم کے انتظار میں, سردار کے انتظار میں. دیکھو بچہ آپ کے پیچھے لگا, ذرا میں انتظار کے 1-2 جملے. پیر غضنفر شاہ جی, اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ متوجہ ہو گئے. آپ لوگوں کی کاوش نے مجھے, حالانکہ مصروفیت کافی, ابھی بھی قافلے لاہور آ رہے ہیں جہاں مسجد جمکران بنا رہے ہیں, وہاں ابھی بھی قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا, میں نے تو گزارش کی تھی, معذرت کرتا ہوں, کہنے لگے جی آپ ضرور تشریف لائیں. اب آ گئے تو پھر کچھ دے کے جائیں. لیاقت نفی صاحب, سائیں جوید کچھ دے کے جائیں نا. مستقبل, رجت, سردار, پوری کی پوری تشیع کی عمارت انتظار پہ کھڑی ہے. بندے کہتے ہیں انتظار کسے کہتے ہیں؟ اپنے اندر غور کر. سب سے پہلے شیخ حسن, میں عرفانی ایمانی گفتگو کے کچھ قطرے ناروال کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. انتظار کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر غور کر, پیچھے اور غور کر, دوسری انتظار میں ہے.
दूसरी निकलती है तीसरी इंतज़ार में, तीसरी निकलती है चौथी इंतज़ार में। ये कड़ी इंतज़ार जारी व सारी है। अगर इंतज़ार रुक जाए नतीजा मौत है। ओए होए होए, मेहरबानी मेहरबानी। अब ऐसे देखो, रात हुई, सूरज इंतज़ार में है, सुबह होगी, सूरज आबो ताप से चमकना शुरू होगा, सूरज के बाद फिर चांद इंतज़ार में, ये दरख्तों पे चलने वाली हवाएं इंतज़ार में, आसमान इंतज़ार में, ज़मीन इंतज़ार में। नहीं, रात का टाइम है, ठंडा मौसम है, हम सब अंदर बैठे हैं। अगर ये गज़नफ़र शाह जी दिन के टाइम प्रोग्राम करवाते और इमाम बारगाह खैर होता, हम कहीं बाहर खुली जगह पे प्रोग्राम करवाते, तो गज़नफ़र शाह जी ने लाजमन साईं जुवैद एक शामियाना लगवाना था, एक दरी बिछानी थी। क्यों? प्रोग्राम के लिए। और जब प्रोग्राम हो जाता शामियाना भी हटा देते, दरी भी हटा देते। कोई गज़नफ़र शाह से पूछता, शाह जी इतना खूबसूरत शामियाना आपने लगवाया, इतनी खूबसूरत दरी बिछाई, हटा क्यों दी? का मकसद था प्रोग्राम, प्रोग्राम तो हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं। जिसको मेरी बात समझ नहीं आई ना, ज़मीन इंतज़ार और आसमान इंतज़ार में, आप मैं तो ये तेरे रसूल का वो फरमान और करम सुनो है मेरा हबीब। मैंने ये आसमान तेरी मोहब्बत में बनाया, ये ज़मीन मैंने तेरी मोहब्बत में ये बिछाई, मेरे हबीब ये फ़िज़ाएं मैंने तेरी मोहब्बत में मुअत्तर की, ये हवाएं मैंने तेरी मोहब्बत में चलाई, मेरे हबीब ये सब कुछ तेरे लिए तेरे सदके बनाया। आप मिल के नारोवाल में अल्लाह से पूछते, परवरदिगार मोहम्मद तो आए चले गए, हटा देता ज़मीन, हटा देता आसमान का? नहीं, एक मोहम्मद आया था, एक मोहम्मद ने आना है। कोई गुफ्तगू मुश्किल तो नहीं है आपके जहनों की? जाकिर साहब तो नाराज़ होंगे, मैंने उनका टाइम ले लिया। इनको सुनिएगा, मैं बस इजाज़त चाहता हूँ, बस थोड़े लम्हे और आपसे मुखातिब हूँ। जब थकना शुरू हो जो मुझे इशारा दे देना। हैं जी, क्या फरमा रहे हैं? बड़े इंतजार करते हैं कि आप तशरीफ लेके। अच्छा बिस्मिल्लाह। नहीं, पैगाम तो हमने, जाकिर साहब बेचारे उठ के आए। असल में मेरी कमिटमेंट थी 9:30 की, मेरी कोशिश होती है मैं टाइम पे पहुंचूं, मेरी वजह से बानी को इंतज़ार ना करना पड़े, मैं हाज़िर हो गया। इसलिए असल में आगे भी मसरूफ़ियत है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ बार बार। क्या करें, सैयद नरम दिल हैं, हम चाहते हैं कोई नाराज़ ना हो, क्या करें, मिजाज में ये शामिल है, इसलिए मैंने गुजारिश की। लो जी, इंतज़ार पे थोड़ी सी गुफ्तगू आपने गौर फरमाई। लो जी, अब लफ्ज़ जिहालत पे मैं बात करता हूँ, नकेब मिंबर हजूर वाला। कोई बात नहीं, आज से आपने अब इस तरह कहना है, जो वक्त के इमाम की मारिफत के बग़ैर मर गया वो जिहालत नहीं, जाहिलियत की मौत मर गया। बड़ा फ़र्क है अहले इल्म की मौजूदगी में कह रहा हूँ, जिहालत और है, शुक्रगुजार हूँ, सरकार फरमा रहे हैं यही लफ्ज़ है, शुक्रगुजार हूँ। जिहालत और है, मेहरबानी, जाहिलियत और है। लो जी, मैं और आसान कर देता हूँ ताकि बच्चे बच्चे तक पैगाम पहुँच जाए। जिहालत का मतलब होता है ला इल्मी, ला इल्मी, एक पता ही नहीं, ला इल्मी। जहलियत का मतलब होता है इनकार। इसका मतलब जो ज़माने के इमाम की मार्फत के बग़ैर मर जाए वो ला इल्मी की नहीं, इनकार की मौत मर जाता है। शाबाश शाबाश, शुक्रिया यार साहिबान मार्फत, मैं शुक्रगुजार हूँ। इनकार की मौत, और ये लफ्ज़ जहलियत ज़माने जहलियत से लिया गया, यानी उस दौर में भी तो इनकार वाले थे ना, जो ज़माने के इमाम के। लो जी, आपने आइंदा जहलियत इंशाअल्लाह इजाफ़ा कर देना है, वैसे ठीक फरमाया, इंशाअल्लाह इसको और बेहतर कर लेना, क्योंकि अब मुझे गुलबाज भाई की बात सामने आ रही है। हुसैन ने उम्मत के साथ क्या किया हैं जी? हुसैन ने उम्मत के साथ क्या किया? कहने लगे मैंने पढ़ा है कि उम्मत ने हुसैन के साथ क्या किया, आपने पढ़ना है। अभी मसाइब नहीं पढ़ना, थोड़ा सा मैं सरकार पे गुफ्तगू भी कर लूँ, और मेरा दिल है एक छोटा सा वाक़या भी सुना जाओ। जी, सरकार ने क्या किया? मखलूक
आसी हो, आसी को होर बनाए, उसे हुसैन कहते हैं। 71 हो, नाम न लिखा हो, जौन को शामिल करके अलैहि सलाम बनाए, उसे हुसैन कहते हैं। देखो 10-15 दाएं बाएं बैठने वालों ने हौसला अफजाई फरमाई, यकीनन पीछे वालों की भी हौसला अफजाई है, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगली बात करने से पहले सैयद सरकार, सैयद बादशाह, पीर साहब, काज़मी साहब, मैं यहाँ रोक के एक जुमला अर्ज करना चाहूँगा। मेहरबानी किया करो, सिर्फ हुर पे वाहवा न किया करो, कोशिश करो, अहद करो, वो हुसैन का हुर था, मैं महदी का हुर बनूंगा। शाबाश, ये है मेरे आने का मकसद। आपके क्या कहने? मेहरबानी। हजो ये हकीकत है, यकीन नहीं है। हैदरी वो हुसैन का हुर था, मैं महदी का हुर बनूंगा। आज तो मुस्तकबिल आपके सामने वाज़े हो गया ना, मैं भी जमाने के इमाम का हुर बनूंगा। वो अली का मैसम था, मैं अच्छा फर्क नहीं है, ये भी अली है, वो भी अली है। अगर किसी को फर्क महसूस हो रहा हो, आज अभी मजलिस के बाद कोई ना कोई शॉप खुली हो, 14 मोमबत्तियां लेना, माचिस से 1 जलाना, फिर 1 से 13 जलाना, फिर कोई पूछे पहली कौन सी है। मेहरबानी, इशारा देना था, मैं आपकी खिदमत में दे गया, ये भी अली ही है। लेकिन नारोवाल में एक बहुत बड़ा जुमला आपकी झोलियों में डालने लगा हूं, ये भी अली है, लेकिन उस अली के मैसम में और इस अली के मैसम में फर्क है। अल्लाह करे हमें ये मजालिस का मकसद समझ आ जाए, अल्लाह करे हम इन चीजों को रूटीन का हिस्सा ना बनाए। बस मजलिस यहाँ भी सुन ली, वहां भी सुन ली, 2 नारे मार लिए, वाह वाह कर ली, 2 आंसू बहा ली और या अली या अली। अल्लाह करे हम इस जिक्र को रूटीन का हिस्सा ना बनाए, अल्लाह करे हम इससे सबक हासिल करें, अल्लाह करे ये हमारे दिलों पे नक्श हो। हमें क्या करना है? नहीं शेख हसन, मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करता जाऊं। कोई है सवाल? मुझे दीजिए। जाकिर साहब करवाएंगे, जाकिर साहब करवा, मैं मसाइब पढ़ दूंगा जाकिर साहब, उन बेचारों ने पढ़ने, तो मुझे मतलब रखना। मेरा दिल था कोई सवाल नारोवाल दे तो मैं उस पर थोड़ी सी बात कर जाऊं, लेकिन ठीक है, घबरा तो नहीं गए, तब्दीली आनी ज़रूरी है। मैं जो जुमला आपसे कह रहा था, शायद कलंदरी, अली के उस मैसम में और इस अली के इस मैसम में फ़र्क है। शर्त ये है कि कोई मैसम बने तो, मैं एक जुमला में, देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सलाम है, मेरे पास सवाल आ गए, मेरा भी दिल था मैं सवालों के जवाब आपकी खिदमत में पेश कर जाऊं। सलूनी की दहलीज से खैरात मांगेंगे, करीम बड़े हैं, जो उनसे मांगे फिर वो फरमाते हैं तू नहीं बोलता, तेरी जबान से हम बोलते हैं। जो मांगे उनसे, ये नहीं मैं जानता हूं, मैं ना, मेरी क्या औकात है, मैं कुछ भी नहीं, जो है वो है। बड़ा करम होता है। तो जी मैं बात एक छोटी सी अर्ज कर जाऊं, बस फिर उसके बाद सवालों के जवाब देता हूं। मैं भी इस अली का मैसम बनूंगा। नारोवाल में एक बहुत बड़ा पैगाम देके जा रहा हूं, सब जवानों ने सोचना है, उस अली के मैसम को सलाम, पर इस अली के मैसम को ज्यादा सलाम। आप कहो सैयद लाहौर से आया, हमें परेशान करके जा रहे हैं, इस अली के मैसम और उस अली के मैसम में फर्क। हाँ और भाई देख के मानना और है गैबत में मानना है। देख के मेहरबानी, सुन के तो खजूर को पानी पिलाना, सामने सुन के खजूर को पानी पिलाना,
یا کائنات کی سچی زبان سے یہ سن کے کہ ہم دیکھتے ہیں، ان کے دیکھنے کو دیکھنا اور پھر کوئی حرام نہ دیکھنا، یہ ہے غیبت میں ماننا، پھر حرام نہ دیکھنا۔ کاظمی صاحب، دنیا کو کیمرے سے بڑا ڈر ہے وائرل ہو جائیں گے، لیکن اعلان کر کے جا رہا ہوں، ولایت قائم اس نے کی جس نے کم از کم دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھا۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہ بلائیے گا۔ یقین جانیے، اگر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر برائی اور بے حیائی سے بچا سکتی ہے، پھر ماتم بھی تو بچا سکتا ہے۔ لو جی، یہ جلدی جلدی سوالوں کے جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلا سوال ہے جی، امام زمانہ کے لیے غیبت کیوں؟ بہت سارے جوابات بنتے ہیں، سرکار کے لیے مختصری اللہ کا امر، لیکن ہمارے لیے یہ ہے مخلوق کا امتحان۔ امر الہی تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے لیے مخلوق کا امتحان۔ چیک کیا جائے، دیکھ کے تو سارے کہتے ہیں واہ واہ جی، کوئی نہ دیکھے پھر بھی کہیں واہ واہ۔ اور جی حضور، میں مختصری جواب دینا چاہوں گا۔ لو جی، آگے آپ نے لکھا ہے جی کہ حجت قبل الخلق و ما الخلق، حجت کے بارے میں معصوم کا فرمان، درود پڑھ دے آل محمد کی مقدس پر۔ آپ موبائلوں کی لائٹیں ذرا آن رکھیں، اوپر کریں، بس گفتگو انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی، رکنی نہیں چاہیے۔ ہم مالکوں کا ذکر ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں بالکل گھبراہٹ میں نہیں ہوں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ یہ جی حجت قبل الخلق و ما الخلق، یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا میسج دے کے جا رہا ہوں۔ جس کو اچھا لگتا ہے بسم اللہ وہ اپنے آپ کو حجت کہلوائے، لیکن معصوم کے فرمان کے مطابق معصوم نے حجت کے لیے واضح طور پہ فرما دیا، الحجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق۔ مولا کیا مطلب فرمایا؟ حجت وہ ہے جو خلقت سے پہلے ہو، خلقت کے ساتھ ہو، خلقت کے بعد ہو۔ حجت وہ ہے جی جو خلقت سے پہلے ہو، خلقت کے ساتھ ہو اور خلقت کے بعد ہو۔ حجت کم از کم ہوا ہے، نہیں ابھی بندے گھبرائے بیٹھے ہیں، کچھ پریشان بھی ہو گئے، نہیں، ناراض تو پریشان تو آپ کو کر کے یہاں سے بھیجنا ہی نہیں۔ نماز پڑھتے ہو ناروال میں، الحمدللہ سارے مومن، میں نے ممبر پہ بھی کہا شیعہ قوم بے نمازی نہیں، ہر جگہ میں کہتا ہوں، اہل بیت ٹی وی لندن بھی میں نے کہا تھا، میں نے کہا شیعہ قوم بے نمازی نہیں۔ ماشاءاللہ شیعہ ہی تو نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی تک پہنچنے کا۔ نماز کے بعد کرتے ہو نا سلام، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرتے کرتے کربلا، کاظم نجف، واپس گھوم کے آتے ہو کعبہ، کھڑے ہوتے ہو یوں، پھر ہو جاتے ہو یوں، آنکھیں بھی بند، السلام علیکم یا شریک القرآن، پہلا سلام کرتے ہو، سلام کرتے ہوئے سوچا ضرور کرو جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ بہت وسیع ٹاپک ہے، شرکت کی صورتیں کیا ہیں؟ امام المنتظر، امام المنتظر، حسن بھائی موبائل گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا میرا اور ساتھ دو۔ اگلا سوال یہاں سے آیا آپ کے ناروال شہر سے جی، وہ ایک کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت ہے کہ جو امام زمانہ کو نعوذ باللہ پتھر مار کے شہید کر دے گی۔ میرے مولا کے چاہنے والوں، انتظار امام کرنے والوں، اس نظریے کو نکالو ذہنوں سے، پتہ نہیں کن کی ذہنوں کی گندی بٹھیوں سے نکل کے ہم تک پہنچا۔ آنے والا عام نہیں، آنے والا بقیت اللہ ہے۔ میں ایک بہت بڑی دلیل دے کے جا رہا ہوں، مہربانی، آنے والا بقیت اللہ ہے، ایک بہت بڑی دلیل دے کے جا رہا ہوں۔ سرکار کے آنے پر رجت کے بارے میں لکھا ہے جب بادشاہ آئیں گے
उस वक्त कायनात से जुल्म बमा जालिम खत्म हो जाएंगे। बकरी और शेर इकट्ठे पानी पिएंगे, बच्चा पंगूड़े में लेट के सांप से खेलेगा। आज भी तो सांप को कहो ना बच्चे के साथ खेले, या बच्चे को कहो सांप के साथ खेले, नहीं, ये सरकार के आने पे तसर्रुफ है। सरकार जाहिरन सामने नहीं, मगर सांप और बच्चा खेल रहे हैं, यानी सांप जालिम है, जुर्रत नहीं बच्चे को डसे। यानी सरकार के वजूद अक़दस की इतनी ताकत है, जालिम के अंदर से डंग खत्म। फिर मेरा सवाल है, ये औरत कहां से आ जाएगी? शुक्रगुजार हूं आगे बैठने वालों का, बहुत शुक्रिया हजूर। इससे भी बड़ी मजबूत दलील, इससे भी बड़ी मजबूत दलील मासूम फरमाते हैं, जब हमारा फर्जंद आएगा, पत्थर के पीछे अल्लाह का दुश्मन, नबी का दुश्मन, अली का दुश्मन, हमारे घर का दुश्मन छुपा होगा। पत्थर आवाज देके कहेगा, महदी कुचल दूं या लुकमा जुल्फकार बनाना है? पत्थर बोलेगा, ओ भाई घबराओ नहीं, मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिनके हाथों पे पत्थर बोलते हैं। आका कुचल दूं, लुकमा जुल्फकार बनाना है। आगे फरमाया, ये भी रिवायत तेरी किताबों में मौजूद है, आगे फरमाया गया, दरख्त चीर के कोई दुश्मन छुपेगा, दरख्त गोया होगा। अरे कायम आले मोहम्मद, आए उलल अम्र, हमारे लिए क्या हुक्म है? अंदर ही कुचल दे। मेरा सवाल है, मुख्तसरी जवाब देके जा रहा हूं, मेरा सवाल है मेरे मौला की रैयत से, जब पत्थर के पीछे छुपा हुआ जालिम कुचला जाएगा तो फिर यह औरत कहां से आएगी? तीसरी बात, शुक्रिया हजूर, तीसरे बड़ा अहम सवाल था, शुक्रगुजार हूं नारोवाल, बहुत कमाल सवाल था, बड़े अरसे बाद किसी ने मार्फत वाला सवाल किया। तीसरी दलील इससे भी वजनी, हजूर आने वाला तसर्रुफ रखता है, इतना तसर्रुफ रखते। मैं सलाम पढ़ रहा था, सलाम के आखिर में शरीकल कुरान के बाद आखिरी सलाम है, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अल्लाह माउन अल्लाह माउन अल्लाह माउन मिन फितनत ज़मान मिन जौरि ज़मान मिन शर्रि शैतान। है या नहीं? शेख हसन है भाई, शर्रि शैतान। नारोवाल में बंदों ने कहा, मौला शैतान के शर से बचा। लाहौर वालों ने कहा, मौला शैतान के शर से बचा। कराची वालों ने कहा, मौला शैतान के शर से बचा। सिंध वालों ने, अमेरिका वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, देखना मेरी तरफ यार, बड़ी अहम बात है, बात रह ना जाए, दरूद पढ़े आले मोहम्मद की बारगाह। थक गया तो बस कर दूं? पास हो गया, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी खिदमत में क्या गुजारिश कर रहा था, क्या कह रहा था अभी जो दलील दे, क्या कह रहे होते हम? ऐ ज़माने का साहिब शैतान के शर से बचा। अमेरिका में मोमिनों ने वहाँ कहा 24/7। हम अभी मगरिबैन पढ़ के बैठे हैं, इंग्लैंड वालों ने अभी ज़ोहरैन पढ़ी होगी, 5 घंटे का फ़र्क है। अमेरिका वालों ने सुबह पढ़ी होगी, उन्होंने भी तो ज़ोहरैन पढ़नी है, उन्होंने भी तो मगरिबैन पढ़नी है, वो भी तो कहेंगे बचा। अरे भाई साहिब बड़ा ताकतवर है, जो जहाँ भी हो और सिर्फ इतना कह दे शैतान के शर से बचा। नहीं, और आसान करता हूँ जवानों के लिए, ये जो हमसे गलतियाँ सरजद होती हैं, क्या हम सब ये नहीं कहते ये शैतान की कास्तानी है, ये शैतान की वजह से ऐसा हुआ, किसी ने किसी को मारा, कत्ल किया, का क्यों कत्ल किया? का शैतान। शैतान कितना ताकतवर है, बिन बुलाए हर जगह जाता है। किसी के सदके मोहलत मिली थी, वक्त मालूम तक की, वक्त मालूम तक की मोहलत किसी के सदके लेने वाला हर जगह पहुंच जाता है। जिसके सदके मोहलत मिले वो हर जगह मौजूद नहीं।
سید میں نے کبھی عقیدہ نہیں پڑھا ممبر پہ اور نہ کبھی پڑھوں گا. یاد ہوگا میں نے امام کلونی بھی یہ جملہ کہا تھا, نہ کبھی ممبر پہ عقیدہ پڑھا نہ کبھی پڑھوں گا. عقیدہ ہمیشہ کردار سے نظر آنا چاہیے, زبان سے نہیں. میں ان کو کیا مانتا ہوں, میری اوقات ہی نہیں, میں کون ہوں ان کو کچھ مانوں. یہ کرم کریں گے تو کچھ منوائیں گے. نہیں تھک گئے ہو یار. سائیں جاوید معرفت کا جملہ ہے, میں کون ہوں, میں ان کو کیا مانتا ہوں, وہ ان کا احسان ہے, یہ مجھ سے کیا منواتے ہیں. ہاں یہ ضروری ہے, میں خالی کاسا لے کے کھڑا ہوں. خالی کاسا لانے والا خیرات لے جاتا ہے. ذرہ بھر بھی جو اپنے اندر میں کی بیماری رکھتا ہو اس کو خیرات مشکل سے ملتی ہے. میرا خیال ہے شیخ حسن بندے تھک گئے. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان اپنی مرضی کے مولانا سے ترجمہ کرائیے گا. پناہ دے, الامان پناہ دے, پناہ دے, پناہ دے زمانے کے جور سے, زمانے کے فتنے سے, شیطان کے شر سے. ارے بھئی جو کائنات کے کونے کونے 24/7 شیطان کے شر سے پناہ مانگنے والوں کو پناہ دیتا ہے, کیا شیطان کے حملے میں وہ خود مارا جائے گا؟ نہیں, غور نہیں فرمایا. اور جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, لو ایک میں پہاڑ سے وزنی بات کر کے جا رہا ہوں, ناروال سوچنا. جو یہ سمجھتے ہیں امام زمانہ کو کوئی عورت مارے گی, دعا ہے اللہ کرے مولا کے آنے سے پہلے یہ مر جائے. اتنے ماتمی, اتنے عزادار, اتنے موالی, اتنے علماء, اتنے خطباء, اتنے ذاکر, ان کے ہوتے ہوئے مہدی کو کچھ ہو. سرکار کیا سمجھ رکھا ہے تم نے بادشاہ کو؟ 14 ستارے تمہاری خطاب ہے, نجم الحسن قراروی صاحب نے لکھی ہے. بس ایک جملہ, میں اگلی بات پہ آتا ہوں. یہ بڑی خوبصورت بات لکھ گئے. کہتے ہیں آنے والا شہنشاہ کتنا طاقتور ہے. ان سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہتے ہیں اتنا طاقتور ہے, ایک قدم مشرق میں رکھے گا, دوسرا مغرب میں رکھے گا, کائنات فتح ہو جائے گی. او بھائی نہیں, ذہنوں سے یہ سوچ نکالو امام زمانہ کو آئے گی کوئی عورت مارے گی. نکالو ایسی سوچیں, ایسی سوچیں رکھو ہی نہ, کیونکہ یہ سوچیں بندے کو روک دیتی ہیں. او امام آئیں گے ان کو تو عورت مارے گی. اگر عورت نے امام کو مارنا ہے تو پھر کیوں کہتے ارزا کا طوعن و تمتعہ فیہا؟ نہیں, رجت کے کئی ادوار ہیں, دور نہیں ادوار. رجت کے مظلوموں کی داد رسی نہیں صحیح. مخلوق کو قبروں سے اٹھانا. ایک تھکے ہوئے ذہنوں کو جملہ دے کے جا رہا ہوں. اللہ کرے سید آپ کی موجودگی میں ایک جملہ, سید سرکار پیر اکمل شاہ جی بھائی ہیں, بڑے محبت ہے آپ سے مجھے, بھائی شفاعت اکثر تذکرہ کرتے ہیں, آپ کی گفتگو رہتی ہے. جملہ بہت کمال ہے. لو جی کلندری جی جملہ دیکھنا, وصول کرنا. اللہ کرے مجالس ہم پہ اتنا اثر کر جائیں, ہمارے مزاجوں میں حر کی خوشبو آئے. اللہ کرے امام کے آنے پہ امام کو قبروں پہ نہ جانا پڑے, نوکر کہے میں حاضر ہوں. میری پوری تقریر کا ایک بہت بڑا نچوڑ تھا, اللہ کرے امام کو نہ جانا پڑے. یار یار گورنمنٹ پاکستان کی ہے, کام نوکر کرتے ہیں جی, تو کم از کم نوکروں میں اتنی تی طاقت ہو نا, آپ میں بھی ہے. صرف سنبھالو, صرف اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. سیدزادہ میرا یہی میسج ہے,
صرف اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو، اپنے آپ کو محسوس کرو ہم کسی کی نگاہ میں ہیں، ہم کسی کی پناہ میں ہیں، ہم عام نہیں، ہم خاص ہیں۔ وہ کہے کاظمی صاحب غضنفر شاہ جی سید آئے تھے، کہہ تو گئے کہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو، بتا نہیں گئے کیسے کم قیمت پہ نہ بیچے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت علی ابن ابی طالب، فرمایا ہمارے جد کی ولایت واجب نہیں اوجب ہے۔ مولا جو ولایت قبول کر لے اس کا معیار کیا ہو؟ امام فرماتے جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے۔ حضور یہ لکھے ہیں جملے، میں لکھا سکتا ہوں شیعہ کتابوں میں جی، کم از کم جو ولایت قبول کرے جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے، ہواؤں پہ بھی اڑے۔ سارا دن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ کوشش کرو اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو، کوشش کرو اپنے آپ کو محسوس کرو ہم کسی کی نگاہ کا اثر ہے، ہم پہ کوئی کیمرہ فٹ ہے۔ کوشش کرو، آؤ میں تمہیں کلیہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرو آج کے بعد کسی بھی مومن کا دل نہ دکھاؤ۔ میں تمہیں کلیہ دے کے جا رہا ہوں، باقی تمہاری مرضی، کرو نہ کرو تمہارا نصیب، تمہارا مقدر، تمہاری مرضی۔ آج کے بعد کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ تمہاری نگاہ میں اگر کوئی ولایت اتنی نہیں رکھتا جتنی تم رکھتے ہو، کہو نا تمہارا حق نہیں، کیونکہ حسین کا پیغام یہ ہے اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، اندھیروں کو برا نہ کہو۔ اشاروں میں بہت بڑا میسج دے گیا، اگر سنبھال لوگے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اندھیروں کو برا نہ کہو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، مخلوق اندھیرے چھوڑ کے خود بخود روشنی کی طرف آ جائے گی۔ آج کے بعد کسی مومن کا دل نہ دکھاؤ۔ اور ہاں میرا ایک شیخ حسن مثال دیتا ہوں، بھائی یہ چھوٹا محسوس نہیں کرے گا، میرا شیخ حسن وہ ولایت نہیں رکھتا، مثال دے رہا ہوں، میری 1000 بار مجال، ایسی باتیں میں کبھی نہیں کرتا لیکن مثال کے لیے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ شیخ حسن وہ ولایت نہیں رکھتا جو میں رکھتا ہوں، مجھے حق حاصل نہیں میں اس پہ انگلی اٹھاؤں، مجھے حق حاصل ہے میں اس کے لیے دعا کروں، یا علی اس کے دل میں بسیرا کر، مولا اس کے دل پہ راج کر، مولا یہ بھی تیرا چاہنے والا ہے، مولا یہ بت بنا بیٹھا ہے، مولا اس کے دل کو کعبہ بنا۔ لیاقت نفیس، اسی لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھائے، شاعر آپ بھی ہو، کہ جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ پہلا کلیہ دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنا، دو ایک اور دوں گا۔ کسی مومن کا دل نہ دکھاؤ، نہیں ہے تمہارے مطابق، ہو سکتا ہے وہ مولا کے مطابق کمال ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کلیہ سنبھال لو، غازی کے علم کو نہ دیکھا کرو، اگر دیکھنا ہے تو پھر حرام نہ دیکھو۔ نہیں، ناراض ہو گئے بندے۔ لیاقت نفیس، یہ اپنے آپ کو کم قیمت میں بیچنا ہے، یا غازی کے علم کا سلام نہ کرو، اگر سلام کرنا ہے تو پھر کسی حرام کو نہ دیکھو۔ عہد کرو، اللہ تیرا کتنا بڑا ہم پہ احسان، تو نے ہماری آنکھوں کو غازی کے علم کی زیارت کے قابل بنایا، انشاءاللہ یہ آنکھیں صرف اور صرف یا غازی دیکھیں گی یا مہدی دیکھیں گے۔ 2، تیسرا کام، کم قیمت پہ نہ بیچو، عہد کرو، یہ شکم، یہ پیٹ جس میں لنگر حسین کا لقمہ جاتا ہے، عہد کرو یا حرام کا قطرہ نہ جائے۔ چوتھا کام، بس 5 ہی بتاؤں گا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ چوتھا کام، شیخ حسن ہمارے ہاتھ عام نہیں، مس ہوتے ہیں علم عباس کو۔ ہماری یہ جو مائیں پیچھے پردے کے پیچھے تشریف فرما ہے، یہ بچپن میں ہمیں علم پکڑانا سکھاتی ہے، ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ڈوری باندھتی علم کے ساتھ، کتنی بڑی عقیدت رکھتی ہیں۔ کوشش کرو کم قیمت پہ نہ بیچو، جو ہاتھ علم پہ مس ہوں وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے۔ تھکے ہوئے ذہنوں کو میں یہی عرض کر سکتا ہوں، شیخ حسن 5ویں چیز، اپنے قدموں کو عام نہ سمجھو، یہ قدم حسین کی مجلس میں چل کے جاتے ہیں،
जो कदम मुकद्दस जगह जाएं वो कदम कभी भी हराम पे ना जाए। फिर देख तेरी विलायत कायम कैसे होती है, फिर देख तेरा मयार कितना बुलंद होता है, फिर देख तेरे मकाम को आले मोहम्मद कहाँ से कहाँ ला खड़ा करते हैं। कलंदरी भाई एक मेंबर का जुमला, वैसे तो 5 ही बहुत थे, छठा सिर्फ आप पढ़ने वालों के लिए। जाकिर साहब बैठे आप हैं, 1-2 और भी पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद बादशाह बैठे हैं, अयाम अज़ा करीब हैं। हमेशा ये चीज़ें नशीन रखो, कभी भी आले मोहम्मद पे एहसान ना करो। मैंने मजलिस कराई, मैंने लंगर पकाया, मैंने इमाम बारगाह बनवाया, मैंने अलम बनवाया, मैंने मातम किया, ये मैं को ख़त्म करो। कोई पूछे कहाँ गया था, ये ना कहो मैं मजलिस में गया था, कहो इमाम ने बुलाया था। इंशाअल्लाह खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हो। शुक्रगुजार हूँ, वादा है कायनात के सच्चों का इंशाअल्लाह कब्रों से उठाएंगे, और क्या कमाल एहसान होगा उनका जब बंदे को उठाएंगे, बंदा दाएं बाएं देख के कहेगा मेरे अपने वाले कहाँ हैं। शेख हसन हर मेंबर पे कहता फिर रहा हूँ, सैयद सरकार हर मेंबर पे जब उठाएंगे ना सरकार कुम बेइज़्निल्लाह कहकर, कब्र फटेगी, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे दाएं बाएं। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो, मौला हमारे अपने वाले कहाँ हैं। फरमाएंगे सब ने सांसों की डोरी तक रिश्ता रखा, बाप भी था, बेटा भी था, भाई भी था, चाचा भी था, मामू भी था, ताया भी था, सब रिश्ते थे। सांसों की डोरी खत्म, रिश्ते खत्म, भूल गया, भूल गई। सब ने कहा था उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, सब ने रिश्ता तोड़ के मैयत बना दिया। अभी भी तो ढूंढता है कोई मेरे अपने कहाँ हैं। कोई तेरा अपना होता यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हो। बस अपने खैर खां को पहचानो, अपने मेहरबान को पहचानो, अपने ज़माने के मोहम्मद से वफा करो। मौला की खातिर जिंदा रहो, उठो मौला की खातिर, सो मौला की खातिर, जागो मौला की खातिर, सांसें मौला की खातिर। सरकार बड़े करीम हैं। अगर फिर इमाम ने अमर दिया, इस पे मैं गुफ्तगू करूँगा, ये 313 ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह सरकार बड़े करीम है, हिम्मत तो कर, ये लम्हे में क्या से क्या बना देते इंशाअल्लाह। बस जाकिर साहब आपने बरामदगी करानी है, मैं 2 से 3 जुमले आपके खिदमत में अर्ज़ कर जाता हूँ। इश्तिहार में जो टॉपिक दिया गया उसका नाम था गम अब्बास। इतना बड़ा है अब्बास का गम, हमारे बड़े रोते रहे, बड़ों के बड़े रोते रहे, बड़ों के बड़े रोते रहे, हमारी नस्लें रो रही, इतना बड़ा है गम अब्बास का। सरकार की शहादत के मैं जुमले नहीं पढ़ूंगा। तेरे इमाम के इस बावफा शेर के पास एक राहवार था जिस पे सरकार सवार रहते थे। सरकार की शहादत के बाद, सरकार अब्बास की शहादत के बाद लाइनों ने इस राहवार को पकड़ने की बड़ी कोशिश की। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। पीर अकमल शाह जी जो भी आगे आता है, किसी को सोमों से मारता है, किसी को नथनों से मारता है, किसी को अपनी पीछे वाली टांगों से मारता है। गाजी का बावफा घोड़ा किसी को हाथ नहीं लगाने देता। हर तरफ से कोशिश है। पूरा सफर सैयद सज्जाद के साथ साथ करता रहा। शाम पहुंचे ना, मैं पढ़ रहा था किताब में मक्तल की। शाम जब पहुंचे, लाइन को पता चला जिस तरह गाजी हसीन था, गाजी के ज़ेरे इस्तेमाल घोड़ा भी बड़ा कमाल था। इसने जब इसको पता चला, इसने कहा पकड़ के लाओ। सारे गए पकड़ने के लिए। शेख हसन एक जत्थे को इसने फिर वही सुमों से कुचलना शुरू किया। सज्जाद को किसी ऐसे अंदाज में आके जालिम ने कहा, लाइन कह रहा है गाजी का घोड़ा चाहिए, सिवाय आपके ये हमारे हाथ आ नहीं सकता।
سرکار سجاد نے دور سے کھڑی ہو کے اشارہ کیا، آواز دے کے کہتے ہیں غازی کا گھوڑا چلا جا۔ سرکار سجاد کا کہنا تھا، مقتل کے کتابوں میں پڑھا، کبھی غازی کے گھوڑے نے ٹکر اس طرف ماری، کبھی ٹکر اس طرف ماری، ٹکرے مارتا مارتا دعا کرتا جا رہا تھا، اللہ میں لعین کے پاس پہنچنے سے پہلے مر جاؤں۔ ابھی یہ کہنا تھا، رہوار زخمی تھا۔ معصومہ روایت فرماتی ہے، شہزادی روایت فرماتی ہیں، سجاد بھائی چچا غازی کا گھوڑا مر گیا ہے، کتنا با وفا ہے، کسی اور کے پاس جانا گوارا تک نہیں کیا۔ سیعلم الذین ظلموا أَیُّ منقلب